بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جس شخص کو اپنے غصے پر قابو نہیں ہے اسے اپنی عقل پر بھی اختیار نہیں رہتا۔ اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اسلامی روایات میں غصے کو ناپسند اور مذموم صفت کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، جبکہ دوسری روایات میں غصے پر قابو پانے اور ضبط کو اپنی پسندیدہ اور اچھی صفت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، افضل الملک ملک الغضب، بہترین سرمایہ غصے پر قابو پا لینا ہے۔ نیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اکثر الناس علی الصواب من لم یغضب، راہ ثواب پر سب سے زیادہ قدرت اسے حاصل ہے جو غصہ نہ کرتا ہو۔ ظفر بالشیطان من غلب غضبہ، ظفر الشیطان بمن ملکہ غضبہ۔ جو شخص اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر غالب ہو گیا، اور جس پر اس کا غصہ مسلط ہو گیا اس پر شیطان غالب ہو جاتا ہے۔ الغضب عدو فلا تملکہ نفسک، غصہ تمہارا دشمن ہے لہٰذا اپنے نفس کو اس کے حوالے نہ کر دینا۔ من غلب علیہ غضبہ وشہوتہ فہو فی خیر البہام، جس شخص کے اوپر اس کا غصہ اور شہوت غالب آ جائیں اس کا شمار چوپایا جانوروں میں ہوتا ہے۔ بعض روایات میں غصے پر غالب آ جانے والے شخص کو سب سے قوی انسان قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الشدید بالسراعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ طاقت کا معیار زور آزمائی نہیں بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، سرکار فرماتے ہیں، حقیقت میں پہلوان وہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا کہ جسے غصہ آ جائے اور اس کا چہرہ سرخ ہو جائے اور جسم کانپنے لگے لیکن پھر بھی وہ اپنے غصے پر غلبہ حاصل کر لے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، القوی الناس من قوی علی غضبہ، لوگوں سب سے زیادہ قوی وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، لا قوت کرد الغضب، غصے کو ضبط کرنے سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک دیہاتی عرب مدینہ آیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعظ و نصیحت کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، لا یغضب، غصہ نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے بھی اسی پر اکتفا کر لی۔ یہ شخص جب اپنے قبیلے میں واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے قبیلے کے بعض افراد کی نادانی اور دوسرے قبیلے کے اموال میں تصرف کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، جس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ یہ شخص اتنا سنتے ہی بے قابو ہو گیا، فوراً تلوار کھینچ لی اور جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ لیکن اسی اثناء میں اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا غصہ نہ کرنا۔ اس لیے سوچنے لگا کہ یہ غیظ و غضب جنگ کی تیاری اور کشت خون کس لیے ہے۔ یہ سوچ کر وہ مخالف قبیلے کے سردار کے سامنے آیا اور اس سے کہا کہ تمہارا جو بھی نقصان ہوا ہے میں اپنے پاس سے اس کو پورا کر دوں گا اور اب مزید خون ریزی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مخالف قبیلہ والوں نے اس شخص کی یہ بات سنی تو ان کے غصے کی آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی شرافت و مردانگی میں تم سے کم نہیں ہیں، لہٰذا ہم اپنے حق سے صرف نظر کرتے ہیں۔
اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے حکیمانہ جملے کے ذریعے تباہ کن جنگ کی آگ خاموش ہو گئی جو عنقریب 2 قبیلوں کو برباد کر دیتی۔ لہذا غصے کے متعلق ان روایات سے ہمیں 2 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 غصے کی مذمت اور برائی، نمبر 2 غصے پر کنٹرول کرنے کی ستائش۔ لیکن کچھ روایات میں غصے کا ایک اور پہلو بھی ملتا ہے کہ ان روایات میں غصہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ان روایات میں آپ ملاحظہ کریں گے، یہ غصہ خاص مقصد کے تحت ہونا چاہیے، یعنی خدا اور حق بات کے لیے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام خصوصاً اس پہلو کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، من احدن سنان الغضب للہ کوویا علی قتلا اشداء الباطل، جو شخص اپنے غضب کی تلوار کو خدا کے لیے تیز کرے اور اہل باطل کے پہلوانوں کو قتل کرنے میں مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ نیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من شیء کاسکینہ وغضب للہ غضب اللہ لہو وارزا یوم القیامت، جو شخص فاسقوں سے خدا کے لیے دشمنی کرتا ہے اور خدا کے لیے غضبناک ہوتا ہے، خدا بھی اس کے لیے غضبناک ہوتا ہے اور اسے قیامت کے دن خوشنود کرتا ہے۔ جناب ابو ذر کو جب شہر بدر کیا گیا اور حضرت علی علیہ السلام انہیں وداع کرنے کے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، تم نے خدا کے لیے غصے کا اظہار کیا ہے، تو جس کے لیے غصہ کیا ہے اس سے امیدوار ہو۔ یہ لوگ اپنی دنیا کے سلسلے میں تم سے ڈر گئے اور تم اپنے دین کے سلسلے میں ان سے خوف زدہ ہوئے ہو، لہٰذا یہ جس کے لیے تم سے ڈر گئے ہیں وہ ان پر چھوڑ دو اور تم جس چیز سے ڈرے ہو اسے اختیار کر لو۔ تم جس چیز سے انہیں منع کر رہے ہو وہ اس کے کتنے ضرورت مند ہیں اور تم کس قدر بے نیاز ہو اس چیز سے جس سے انہوں نے تمہیں روک رکھا ہے۔ عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کل کے دن روز قیامت کون فائدے میں ہوگا اور کون حسد کی آگ میں جلے گا۔ جان لو کہ اگر زمین و آسمان کے دروازے کسی بندے پر بند کر دیے جائیں اور وہ متقی اور پرہیزگار ہو تو خداوند عالم اس کے لیے نجات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حق تم سے مانوس ہوگا اور باطل گریزاں۔ تو اگر تم ان کی دنیا کو قبول کر لیتے ہو تو وہ تمہیں دوست رکھتے اور دنیا سے کچھ قرض مانگتے تو وہ تمہیں ضرور عطا کر دیتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی ایک مناجات میں خداوند عالم سے سوال کرتے ہیں، من اہلک الذی تظلہم فی ظل عرشک یوم الظل علی ظلک، خداوندہ تیرے وہ کون محبوب ہیں جن کو تو اپنے اس روز عرش کے سائے میں لے لے گا جس روز تیرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔